تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. دعا ہم سب کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کو یہ سنا ہوگا، آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اب جب دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اور دعا قبول ہونے کا ایک طریقہ بھی ہے، وہ اس طرح اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح دعا ضرور قبول ہوگی. آپ نے دعا کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. قرآنی دعائیں پہلے جو ہے وہ آپ مانگیں، وہ پڑھیں. قرآنی دعائیں جو ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس طرح جو قرآنی دعائیں ہیں یہ آپ پڑھیں، ان کو یاد کر لیں. اگر یاد نہیں ہوتی تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. ان کی اپلیکیشن بھی آپ کو مل جائے گی پلے اسٹور سے، تو آپ یہ دعائیں ڈاؤن لوڈ کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کو جو ہے وہ دعاؤں کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر قرآنی آیات جو ہے قرآنی دعائیں وہ پڑھیں، پھر جو حدیث میں دعائیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب دعا کریں تو اپنا جو دھیان ہے بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رابطہ کریں. یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کنیکٹ کرنا، اپنا دھیان بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کر کے دعا مانگیں. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. اور دعا کس طرح کرنی چاہیے؟ اردو میں کریں یا جو آپ کی زبان ہے اپنی اس میں کریں یا عربی میں کریں. اگر جو قرآنی آیات ہیں، قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ یاد کر لیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اپنی زبان میں دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی اس طرح بھی جائز ہے. تو دعا مانگنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے. اس طرح انشاءاللہ اس طریقہ سے آپ جب دعا مانگیں گے تو دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. کیونکہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے اور شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. تو دعا کے شروع میں درود پاک، درود ابراہیمی، اور دعا کے آخر میں درود ابراہیمی آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پریشان نہیں ہونا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، وہ ہمارے حق میں جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اس کو پتہ ہے، علم ہے، اس کو سب علم ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اور جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت کے دن عطا کرے گا. تو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کو رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہم نہیں جانتے. بعض اوقات کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ذرا دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہمیں ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور وہ سننے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. تو دعا کرنا نہ چھوڑیے. انشاءاللہ عز و جل اگر یہاں پر دعا قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں اس کا آپ کو اجر ضرور ملے گا. تو دعا کا طریقہ میں نے جیسے آپ کو بتایا اس طرح آپ دعا مانگا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.